ناظرین اور سامعین، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیش خدمت ہے آج کی رپورٹ۔ دنیا میں بہت سے طاقتور پہلوان پیدا ہوئے، لیکن تاریخ میں صرف ایک پہلوان ہی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے جسے کوئی انسان شکست نہ دے سکا۔ وہ صرف موت کے ہاتھوں ہارا۔ یہ پہلوان تھا رستم زماں یعنی ورلڈ چیمپئن گاما پہلوان۔ غلام محمد بخش بٹ عرف گاما پہلوان 22 مئی 1878 کو امرتسر کے جبو وال گاؤں میں ایک کشمیری مسلمان پہلوان خاندان کے گھر پیدا ہوئے۔ گاما پہلوان کے والد محمد عزیز بخش بھی پہلوان تھے اور ان کے بڑے بھائی امام بخش بھی پہلوانی کا ایک روشن باب تھے۔ دونوں بھائیوں نے گھر ہی سے پہلوانی کا درس حاصل کیا، لیکن گاما پہلوان کی عمر 6 سال ہی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے نانا نون پہلوان کے زیر اثر رہے۔ نانا کے انتقال کے بعد ان کے ماموں ایدا پہلوان نے ان کی تربیت کی۔ صرف 10 سال کی عمر ہی میں گاما پہلوان 1888 میں جودھ پور پہلوانوں کے مقابلے میں حصہ لینے پہنچ گئے۔ جودھ پور میں ایک مقابلہ رکھا گیا تھا جس میں پہلوانوں کو مختلف کسرتوں اور ورزشوں سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے کے بعد رفتہ رفتہ پہلوان تھک کر میدان چھوڑتے گئے۔ آخر میں 400 پہلوانوں میں سے صرف 15 باقی رہ گئے۔ ان میں 10 سالہ گاما بھی تھے۔ ریاست دتیا کے مہاراجا بھوانی سنگھ نے گاما کو فاتح قرار دیا کہ اتنی کم عمری کے باوجود وہ نہ صرف میدان میں جمع رہا بلکہ بڑی مشاقی سے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا۔ مہاراجا بھوانی سنگھ نے گاما کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور پہلوانی کی تربیت بھی کروائی۔ غلام محمد بخش عرف گاما پہلوان کا قد 5 فٹ 7 انچ تھا، لیکن قدرت نے انہیں ایسی طاقت سے نوازا تھا جو محض افسانوں میں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن گاما پہلوان طاقت کا ایک جیتا جاگتا خزانہ تھے، بالکل دیو مالائی داستانوں جیسے۔ گاما پہلوان دنیا کے سب سے شہزور اور ناقابل شکست پہلوان رہے۔ وہ دنیا پہلوانی کے ایسے بادشاہ بنے جس کی جگہ آج تک کوئی اور نہیں لے سکا۔ حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک گاما پہلوان اکھاڑے میں روزانہ 40 پہلوانوں کے ساتھ زور کرتے، 5000 بیٹھکیں نکالتے اور 3000 ڈنڈ پیلتے۔ بیٹھکیں لگانے کے لیے 95 کلو وزنی ڈسک اٹھاتے تھے۔ یہ ڈسک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سپورٹس میوزیم پٹیالہ میں آج بھی موجود ہے۔ گاما پہلوان کو مہاراجا آف دتیا کی طرف سے روزانہ 2 بکروں کا گوشت، 3 سیر مکھن، 6 گیلن دودھ، 3 ٹوکریاں پھل اور 20 پاؤنڈ بادام کی سردائی فراہم کی جاتی تھی۔ گاما پہلوان 22 سال کے تھے۔ دسمبر کی 23 تاریخ اور سن تھا 1902۔ دنیا نے ایسا منظر دیکھا جو اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا اور نہ اب تک دیکھ سکی ہے۔ گاما پہلوان نے 1200 کلو گرام وزنی پتھر اٹھایا، اپنے سینے تک لایا اور چند قدم چلنے کے بعد زمین پر رکھ دیا۔ 1200 کلو گرام یعنی ہاتھی کے 2 بچوں کے وزن کے برابر۔ یہ پتھر بھارت کے بڑودہ میوزیم سایہ جی باغ میں رکھا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہے کہ یہ پتھر 23 دسمبر 1902 کو گاما نے اٹھایا۔ میوزیم حکام کا کہنا ہے کہ اس پتھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ہائیڈرولک مشین کا استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ 25 آدمی بھی بیک وقت زور لگا کر اسے نہیں اٹھا سکتے۔ یہ پتھر 1912 میں اس عجائب گھر میں لایا گیا تھا۔ گاما پہلوان کسی دیو مالائی کردار کا حقیقی روپ تھے۔ گاما پہلوان پر قسمت کی دیوی اس وقت مہربان ہوئی جب 1895 میں انہوں نے 17 برس کی عمر میں اس وقت کے رستم ہند رحیم بخش سلطانی والا کو مقابلے کی دعوت دی۔ رحیم بخش سلطانی والا کا تعلق بھی ایک کشمیری خاندان سے تھا۔ 7 فٹ قد کا یہ پہلوان کسی جن کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ گاما پہلوان اور رحیم بخش سلطانی والا کے درمیان 4 مقابلے ہوئے۔ لاہور، جوناگڑھ اور اندور میں ہونے والے یہ مقابلے کئی گھنٹے جاری رہنے کے بعد بغیر کسی نتیجے پر ختم ہوئے اور گاما پہلوان کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں اگلے رستم ہند کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ تاہم رحیم بخش سلطانی والا کو زیر کرنے کے لیے گاما پہلوان کو مزید کچھ سال انتظار کرنا پڑا۔ 1910 میں ایک شخص بینجمن دونوں بھائیوں گاما پہلوان اور امام بخش پہلوان کو اپنے ساتھ یورپ لے گیا۔ اٹلی اور فرانس میں کوئی پہلوان ان کے مقابلے میں نہ آیا۔ پھر وہ لندن پہنچے جہاں دنیا بھر کے پہلوان جمع تھے۔ یہیں گاما پہلوان نے اعلان کیا کہ جو پہلوان ان سے 5 منٹ تک کشتی لڑے گا وہ انہیں 5 پاؤنڈ انعام دیں گے۔ چنانچہ گلاسکو، لیورپول اور مانچسٹر وغیرہ میں 40 کشتیاں ہوئیں، لیکن انہیں کوئی پچھاڑ نہ سکا۔ پولینڈ کے پہلوان زبیسکو نے گاما پہلوان سے نبرد آزما ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک تاریخی کشتی تھی۔ زبیسکو لکھتے ہیں، میں گاما اور امام بخش کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ان دونوں سے بہتر اتنے خوبصورت جسم کے مالک ایتھلیٹ نہیں دیکھے تھے۔
زبیسکو کو اب گاما پہلوان کا مقابلہ کرنا تھا، جس کے لیے 10 ستمبر 1910 کی تاریخ طے پا گئی اور ان کے پاس تیاری کا کافی وقت تھا۔ بالآخر یہ مقابلہ ہوا اور پہلے ہی منٹ میں گاما پہلوان نے زبیسکو کو گرا دیا، لیکن وہ فوراً اٹھا اور پھر 2 گھنٹے زور آزمائی کے باوجود کوئی بھی فاتح نہ ہو سکا۔ اس کے بعد دوبارہ مقابلے کی تاریخ کا اعلان کیا گیا، لیکن زبیسکو مقابلے کے لیے نہ آئے، جس کے بعد گاما پہلوان کو رستم زماں کا خطاب حاصل ہوا۔ انہیں ایک طلائی پیٹی اور گرز دیا گیا۔ 1928 میں بالآخر ان کا سامنا ایک بار پھر زبیسکو کے ساتھ ہوا اور اس بار پٹیالہ میں میدان سجا، لیکن مقابلہ 30 سیکنڈ میں تمام ہو گیا۔ سنگاپور کے ایک اخبار میں 3 مارچ 1928 کو شائع ہونے والی خبر کے مطابق گاما بجلی کسی تیزی سے جھپٹے اور زبیسکو کو پچھاڑ کر ان کی چھاتی پر بیٹھ گئے اور عوام کو یہ سمجھنے میں کچھ وقت لگا کہ مقابلہ ختم ہو چکا ہے۔ زبیسکو نے اس مقابلے کے بعد گاما کو ایک شیر اور سپورٹس مین کہا تھا۔ لندن کے دورے کے دوران گاما نے اس زمانے کے کئی نامی گرامی چیمپئنز کو شکست دی۔ گاما نے سویڈن سے تعلق رکھنے والے ورلڈ چیمپئن جیسی پیٹرسن، فرانس کے مورائس ڈیریاز اور سوئٹزرلینڈ کے یورپی چیمپئن جوہان لیم کو ہرایا۔ برطانیہ میں گاما نے بینجمن رولر کو 15 منٹ میں 13 بار ہرایا اور گاما نے میچ کے دوران ورلڈ چیمپئن کے دعوے دار، جن میں جاپانی جوڈو چیمپئن ٹارو میاک، ورلڈ چیمپئن فرینک گوچ اور جارج ہیکن سمتھ کو چیلنج کیا، لیکن ان سب نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ پھر گاما نے مزید 20 پہلوانوں کو ایک کے بعد ایک مقابلے کے لیے للکارا۔ جیتنے والے کے لیے انعامی رقم کا بھی اعلان کیا، لیکن کوئی بھی پہلوان گاما کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ سب پہلوانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ یہ ہندوستانی پہلوان کوئی جادوگر ہے، حتیٰ کہ ملکہ وکٹوریہ نے بڑے فخر سے بیان دیا کہ یہ تو ہماری ہی نو آبادی کا پہلوان ہے۔ برطانیہ سے واپسی کے کچھ ہی عرصے بعد گاما کا مقابلہ ایک مرتبہ پھر رحیم بخش پہلوان سے ہوا۔ یہ مقابلہ کافی دیر تک جاری رہا، کوئی بھی مقابل شکست تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر طویل اور صبر آزما مقابلے کے بعد گاما کو فاتح قرار دیا گیا۔ یوں گاما نے رستم ہند کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا۔ بعد میں جب گاما پہلوان سے پوچھا گیا کہ اس کو زندگی میں سب سے زیادہ طاقتور پہلوان کون سا ملا جس کو شکست دینے میں اسے دقت کا سامنا کرنا پڑا، تو گاما نے بغیر ہچکچائے رحیم بخش کا نام لیا۔ 1916 میں گاما نے ہندوستان کے مشہور پہلوان پنڈت بدو کو شکست دی۔ اس کے بعد گاما کی ایسی دھاک بیٹھی کہ 1928 تک کوئی پہلوان ان کے مقابل آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ 48 سال کی عمر میں گاما دنیا پہلوانی کے عظیم ترین پہلوان ٹھہرے۔ اسٹریٹ فائٹر گیم میں ڈارن مسٹر کا کردار بھی گاما پر بنایا ہے، جبکہ ایک اور گیم شیڈو آف کنویننٹ میں گاما کے کردار کا پہلوان ڈالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جاپانی کامک کتاب ٹائیگر ماسک میں بھی گاما کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ عظیم اداکار، کنگ فو اور کراٹے کا چیمپئن بروس لی گاما پہلوان سے بہت متاثر تھا۔ بروس لی گاما پہلوان کی ٹریننگ اور ورزش کے طریقوں پر لکھے گئے آرٹیکل بڑے شوق سے پڑھتا تھا اور انہیں اپناتا بھی تھا۔ بروس لی نے اپنی کتاب دی آرٹ آف ایکسپریسنگ ہیومن باڈی میں گاما پہلوان کے ڈنڈ، بیٹھکوں اور ورزش کے مختلف طریقے اپنانے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد گاما پہلوان کا خاندان امرتسر سے لاہور کے علاقے موہنی روڈ پر منتقل ہو گیا، جو ایک ہندو آبادی والا علاقہ تھا۔ شہر میں فسادات کی فضا تھی اور بلووں کا خطرہ تھا۔ اس دوران گاما پہلوان اور ان کے خاندان کے افراد ہندو خاندانوں کی حفاظت کے لیے محلے کے باہر کھڑے ہو جاتے تاکہ کوئی ان پر حملہ نہ کر سکے۔ جب تک تمام ہندو خاندان وہاں سے بحفاظت انڈیا منتقل نہیں ہو گئے، انہوں نے یہ ذمہ داری نبھائی۔ اکھاڑے میں ناقابل شکست رہنے والے یہ عظیم پہلوان گاما 23 مئی 1960 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔